آج کے دور میں اگر کسی کی تعلیمی قابلیت کو جانچنا ہو تو لوگ ڈگریاں، اسناد اور یونیورسٹیوں کے نام دیکھتے ہیں۔ مگر ایک زمانہ ایسا بھی تھا، خاص طور پر صغیر میں، جب کسی کی علمی قابلیت کا معیار یہ ہوتا تھا کہ اس نے فارسی ادب کی دو عظیم اور مشہور کتابیں گولستان اور بوستان پڑھی ہیں یا نہیں۔ یہ دونوں کتابیں صرف ادب کی تخلیقات نہیں بلکہ صدیوں تک انہیں اخلاق، حکمت، نصیحت اور زندگی گزارنے کے اصولوں کی روشنی سمجھا گیا۔ بہت سے مشہور علماء، مشائخ، اساتذہ اور قائدین کی سوانح عمری میں یہ فخر سے لکھا گیا کہ انہوں نے بچپن لڑکپن میں گولستان اور بوستان پڑھ لی تھی، بلکہ کچھ کو تو یہ کتابیں یاد بھی تھیں۔ یہ دونوں کتابیں شیخ سعدی شیرازی نے لکھی تھیں، جن کا پورا نام ابو محمد مصلح الدین شیرازی ہے۔ وہ ایران کے شہر شیراز میں 13ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ سعدی شیرازی کو فارسی ادب کا ستون کہا جاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں علم، تجربہ، زندگی کے سبق، اخلاقیات اور انسان دوستی کے نادر اصول ملتے ہیں۔ بوستان سعدی کی پہلی کتاب ہے جو 1257 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ مکمل طور پر نظم ہے اور اس میں انصاف، احسان، تواضع، محبت، زہد، شکر اور تربیت جیسے موضوعات پر سعدی کے تجربات اور حکایات بیان کیے گئے ہیں۔ گولستان، یہ کتاب بوستان کے 1 سال بعد 1258 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس میں نثر اور نظم دونوں شامل ہیں۔ گلستان میں سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں بیان کی گئی ہے جنہیں زندگی کے اہم سبق چھپے ہیں۔ بادشاہوں، درویشوں، عالموں، تاجروں اور عام لوگوں کے واقعات کے ذریعے سعدی نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا۔ سعدی نے گولستان کی ایک نظم میں لکھا ہے کہ آدم کی اولاد ایک دوسرے کے بدن کے حصے ہیں کیونکہ وہ سب ایک ہی جوہر سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ شعر انسانی ہمدردی، اتحاد اور مساوات کا ایسا پیغام دیتا ہے جو ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے۔ اسی وجہ سے ایران نے اقوام متحدہ کو جو قالین تحفے میں دیا، اس پر یہی اشعار لکھے گئے۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل بان کی مون نے بھی اس نظم کو انسانی اقدار کی ترجمانی قرار دیا۔ گولستان الف ور بوستان آج بھی صرف فارسی کے طالب علموں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو اخلاق، انسان دوستی، سادہ زندگی، علم اور شعور کے اصولوں کو جانا چاہتا ہے۔ یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہے، علم میں ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے۔ آج اگرچہ ہم ڈیجیٹل دنیا، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی تعلیمی اداروں کے دور میں ہیں، مگر سعدی جیسے مفکرین کی کتابیں آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے ان کی حکمت اور اخلاقی سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو یقیناً ایک بہتر سماج تشکیل دے سکتے ہیں۔ سعدی کی شاعری میں محبت اور دوستی کی جو اہمیت ہے وہ بھی آج کے دور میں بے حد معنویت رکھتی ہے۔ سعدی کا ماننا تھا کہ محبت انسان کی اصل فطرت ہے اور یہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھنے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی کے سبب انسانوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز بیانات بڑھ رہے ہیں، سعدی کی یہ تعلیمات نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ سعدی کی شاعری میں سماجی انصاف اور طبقاتی فرق کے خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ ان کے اشعار میں غریبوں، یتیموں اور محروم طبقات کے لیے ہمدردی اور محبت کا پیغام ملتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں معاشرتی انصاف اور مساوات کا موضوع عالمی سطح پر اہم ہے، سعدی کی تعلیمات ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ معاشرتی عدلیہ، مساوات اور انسانوں کے بنیادی حقوق کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔